ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں بنی اسرائیل کے 5 گروہوں کا ذکر ہم نے پڑھا، اور یہ وہ 5 گروہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ایمان اور ہدایت کی کوئی توقع نہیں. ان 5 گروہوں میں سے پہلا گروہ یہ تھا جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتا تھا. دوسرا گروہ ان منافقین کا تھا جو اہل ایمان سے ملتا تو ایمان کا دعویٰ کرتا اور آپس میں ایک دوسرے کو منع کرتا کہ تورات کی باتیں مسلمانوں کو نہ بتایا کرو. تیسرا گروہ ان ان پڑھ لوگوں کا تھا جنہوں نے امیدیں پالی ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے. چوتھا گروہ ان کاتبین کا تھا جو تورات لکھتے تھے اور اپنی مرضی کی باتیں بھی بیچ میں شامل کر دیتے تھے. اور 5واں گروہ ان صاحبزادوں کا تھا جنہیں صرف اس بات پر ناز تھا کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں قرآن مقدس کے نازل ہوتے وقت جو بنی اسرائیل تھے، یعنی جو یہود تھے، ان کی عہد شکنیوں کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور یثرب کے پاس یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع یہ آباد تھے. اور یہ ابتداءً تو وہاں آباد ہوئے ہی اس لیے تھے کہ یہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے تو ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بھی بنیں گے. نیت تو ابتداءً ان کی یہی تھی، لیکن چونکہ یثرب کے جو اصل مقامی قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ بڑی پارٹیاں تھیں، تو یہ ان پڑھ لوگ تھے اور ان کی آپس میں جھگڑے لڑائیاں ہوتے رہتے تھے. تو یہ یہودی پڑھے لکھے تھے، تو ان پڑھ لوگوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی عزت ہوتی ہے، وہ ان کو عالم سمجھتے تھے، پھر ان کا احترام کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ان کی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پارٹی بن گئی اور لوگ ان کا احترام کرنا شروع ہو گئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سمجھ تو گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے انتظار میں ہم تھے، لیکن یہ دنیا کا عہدہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے.
کسی آدمی کو عہدے سے ہٹاؤ نا تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ٹھیک ٹھاک یہاں پہ نظام چل رہا ہے، ہمارا تو ایک مقام ہے، اب اگر میں یہ عہدہ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں تو میں تو عام امتی بن جاؤں گا، تو میرا تو وہ عہدہ مقام گیا۔ اس دنیا کے عہدے اور مقام کو بچانے کے لیے انہوں نے سچے نبی کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے عہد شکنیاں، تو آج کے سبق کی پہلی عہد شکنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، یہ دعوت تو تورات کے اندر بھی موجود تھی، اور تم نے تورات میں اللہ سے یہ وعدے کر رکھے تھے کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، اور اسی طرح اخلاق کے اچھے وعدے، اور یہی دعوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور یہ وعدے تم نے تورات میں اللہ سے کیے ہوئے تھے، لیکن تم نے ان وعدوں کو پورا بولے جی نہیں کیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اس پختہ وعدے کا پہلا جز یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، بس۔ یہ تو ہر آسمانی کتاب کا پہلی دعوت یہی تھی، اور ہر نبی کی دعوت شروع یہاں سے ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، چاہے وہ عبادت زبانی ہو، زبان کے ساتھ دعائیں کرنا ہو، زبان کے ساتھ پکار کرنی ہو، وہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، قیام کرنا ہو، رکوع کرنا ہو، سجدہ کرنا ہو، ہاتھ پھیلانا ہو، یہ ساری بدن کی عبادتیں، طواف کرنا ہو، یہ بدن کی عبادت ہے، یہ ساری بدن کی عبادتیں بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اور چاہے وہ عبادت مالی ہو، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نذر، نیاز، یہ سب مالی عبادتیں ہیں، یہ بھی صرف کس کا حق ہے جی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادتیں بھی کس کے لیے ہیں جی؟ سارے بولے کس کے لیے؟ تو فرمایا پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا وعدہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے جی؟ فرمایا والدین کے ساتھ جب بات کرو تو اچھی بات کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں ہی الاتیان بالامر الحسن والفعل الحسن والقول الحسن والخلق الحسن۔ فرمایا احسان ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بات کرو تو اچھے طریقے سے، ان کی خدمت کرو تو اچھے طریقے سے، اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھو وہ بھی بڑا اچھا رکھو۔ یہ ہے احسان ماں باپ کے ساتھ۔ اور بعض مفسرین نے بہت خوبصورت تفسیر کی ہے احسان کی۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ جو احسان ہے وہ کئی اقسام پر ہے، سارے توجہ ہے نا سب حضرات؟ نمبر 1 احسان قولی، یعنی جب بھی بات کرو تو اچھے طریقے سے، اس کا حکم 15ویں پارے میں ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ جب بھی بات کرو انتہائی ادب سے بات کرو، کبھی اکڑ کے نہیں، کبھی راستے میں چلتے ہوئے ان کے آگے آگے چلنا اور بات کرتے ہوئے ایسے لہجے کے ساتھ بات کرنا جیسے نہیں۔ بیٹا چاہے بہت بڑا عہدے پر افسر ہی کیوں نہیں بن گیا، باپ ان پڑھ ہے، ماں ان پڑھ ہے، لیکن اس بیٹے پر لازم ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ جب بھی بات کرے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی ادب سے بات کرے گا تو یہ ہو گیا احسان قولی۔ یہ کیا ہو گیا؟ احسان ذہنی، بات کے ساتھ، زبان کے ساتھ احسان کرنا۔ نمبر 2 احسان فعلی۔ احسان فعلی کا ذکر بھی 15ویں پارے میں ہے۔
وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو عاجزی کے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت پھیلا کے رکھو۔ رات کا 1 بجے ہے، رات کے 2 بجے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو قضاء حاجت کے لیے اٹھنا ہے، تو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی ٹائم ہے نہ، بلکہ تو نے اپنے بازو خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے ہیں۔ اور ماں باپ تجھے کوئی کام کہتے ہیں کہ یہی کام کرنا ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جناب ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، کل تو کیا تھا، یہ جی پھر کریں گے، ٹرکانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم کیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت عاجز بن کے بازو تیار رکھنا ہے، یعنی چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ جب بھی ماں باپ حکم دیں کبھی بھی جان چھڑانے کی بات نہیں کرنی، یہ ہو گیا احسان فعلی۔ یہ کیا ہو گیا؟ احسان۔ نمبر 3 ہے جی احسان مالی۔ احسان مالی یہ ہے، اس کی مثال حدیث میں، ایک آدمی نے آ کر شکایت کی اپنے بوڑھے والد کی کہ یا رسول اللہ، والد جو ہے نا یہ میرا مال لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اس کے والد کو بلایا، وہ آتے ہوئے راستے میں دل ہی دل میں کہتا ہے واہ پترا، شکایت لا دیتی ہے میری۔ احساس ہوتا ہے نا، خیال آتا ہے واہ میرے بیٹے، میری شکایت تو پیدا نہیں ہوا تھا تو میں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کی اولاد دے، پھر تو پیدا ہوا، پھر میں خوش ہوا، میں نے دوستوں کی دعوتیں کی تیرے پیدا ہونے پر، پھر میں نے انگلی پکڑ کے تجھے پھرایا، خود بھوکا رہا تجھے کھلایا، اپنی جان گنوا دی مزدوری کر کر کے، تیرا پیٹ بھرتا رہا اور پالتا رہا۔ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں بیمار ہو گیا ہوں، میں کما نہیں سکتا، آج تیرے پاس پیسے آ گئے میرے پاس نہیں ہے، اگر مجھے ضرورت پڑی ہے میں نے کچھ لے لی ہے، تو نے جا کے میری شکایت ہی لگا دی ہے کہ میرا پیسہ لے لیے۔ وہ دل ہی دل میں یہ باتیں کرتا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اس بوڑھے سے یہ پوچھ کہ راستے میں کیا کہتا آیا تھا، وہ ذرا بات سنائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میری دل کی کوئی خیالات تھے، وہ چھوڑیں، آپ جو حکم دیں میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں وہ تو بتانے ہیں۔ پھر اس نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ میں تو یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ واہ بھائی چنگا پتر ملے، چنگا بیٹا ملے، تیرے اوپر میری امیدیں تھیں، اگر میں نے کچھ 2-4 پیسے لے لیے تھے، ضرورت تھے مجھے، تو نے جا کے میری شکایت باپ کی شکایت لگا دی کہ باپ نے میرا مال لے لیا ہے، یہ تو نے جا کر شکایت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ بات سن کر، اور آپ نے اس کے بیٹے کی طرف چہرہ فرمایا، اور میرے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی انت و مالک لابیک، حضور نے کہا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ بولو باپ کا ہے۔ یہ ہے احسان مالی۔ اگر ماں باپ کو کوئی ضرورت ہو تو یہ نہیں کہ جناب ٹرکانا اور جان چھڑانا، دوستوں کے اوپر خرچے ہو رہے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، کڑھائیاں چل رہی ہیں، اور ماں باپ کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، دوائی لا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور احسان مالی یہ ہے کہ ماں باپ کو جب تیرے مال کی ضرورت پیش ہو تو دریغ نہ کرنا، بلکہ اپنا مال اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت تیار رکھنا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احسان ہو گیا مالی۔ اسی طرح احسان ماں باپ کے ساتھ ان کی وفات کے بعد دعا کرنے کا بھی حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، سارے بولے نا، کسی کو یاد نہیں؟ ماں باپ کے لیے دعا تو ہر ایک کو یاد ہونی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اللہ نے خود سکھائی ہے کہ اس طرح ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اے میرے رب ان پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے اوپر بڑی شفقت اور رحم کر کے مجھے پالا تھا۔ تو یہ ہے دعا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان کی آخری قسم 5ویں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ماں باپ کے تعلقات تھے یا ماں باپ کی
قریبی لوگ تھے اور رشتہ داری بنی، مثلاً باپ کا بھائی ہو گیا چچا، باپ کی بہن ہو گئی پھوپھی، ماں کی بہن ہو گئی خالہ، ماں کا بھائی ہو گیا ماموں، یہ وہ قریبی، اسی طرح دیگر رشتے بھی جو قریبی ہیں جن کے ساتھ ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے، یا جو ان کے تعلق والے تھے، جن کو، جو میرے ماں کے سہیلیاں تھیں یا جو میرے والد صاحب کے دوست تھے، زندگی بھر جب بھی باپ کا دوست سامنے آئے اسی نگاہ سے دیکھو کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلہ ماں باپ کے تعلق والوں کے ساتھ۔ اس کی مثال حدیث میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جلیل القدر صحابی ہے، یہ جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ، یہ جا رہے ہیں اپنی سواری پہ سوار ہو کر، دو احباب بھی دیگر ساتھ ہیں، راستے میں ایک بوڑھا ضعیف ملا، غریب قسم کا بدو دیہاتی، آپ گھوڑے سے اترے اور اس بوڑھے انکل کو ملے اور بڑے محبت سے سلام دعا کیا اور پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ وہ اس نے کہا جی میں تو شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا آپ میرے گھوڑے پہ بیٹھے۔ اس نے کہا نہیں نہیں حضرت آپ جائیں۔ فرمایا نہیں، آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنے گھوڑے پر ان کو بٹھایا، اور جب وہ بیٹھنے لگے تو پگڑی بڑی اچھی حضرت عبداللہ بن عمر نے باندھی ہوئی تھی، اور کہا چچا جی اگر خفا نہ ہو تو یہ پگڑی بھی آپ کو ہدیہ ہے۔ اپنی پگڑی بھی اس کے سر پہ رکھی، اس بوڑھے دیہاتی کے سر پہ، اور اپنا سواری بھی اس کو دی اور اس کو روانہ کیا اور خود پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ تو لوگ بڑے حیران رہ کے بھی دیکھو اس کو اگر صرف اتنا سلام بھی کر دیتے نا یہ پھر بھی خوش ہو جاتا۔ بھئی غریب آدمی کو، بوڑھے کو اگر کوئی کہے جی چاچا جی کیا حال ہے ٹھیک ہو، اس کے لیے کافی تھا۔ اتنی زیادہ عزت کیوں دی؟ آپ اسے سلام ہی کر دیتے تو کافی تھا۔ تو سننا عبداللہ بن عمر کا جواب، فرمان لگے تمہیں ایک بوڑھا بدو دکھائی دیتا ہے اور مجھے اپنے باپ عمر کا دوست دکھائی دے رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ میرے بابا عمر کے پاس آتا تھا، اور پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر ان یصل الرجل الی ود ابیہ۔ حضور فرماتے ہیں نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ کے تعلق والوں کا بھی عزت اور لحاظ رکھے۔ یہ میرے باپ کا دوست تھا، یہ میرے باپ کے پاس آتا تھا، چاہے غریب ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے بدو ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کون ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ کا تعلق والا تھا۔ تو یہ ہے احسان، ماں باپ کے ساتھ قولی احسان، زبان نرم رکھنا، ماں باپ کے ساتھ فعلی احسان، خدمت کے لیے تیار رہنا، ماں باپ کے ساتھ مالی احسان، مال ان کے لیے پیش کرنا، ماں باپ کے ساتھ زبان کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دعا کا احسان ہر وقت ان کے دعا میں یاد رکھنا، اور نمبر 5 ماں باپ کے تعلق والوں کی اسی طرح عزت کرنا جس طرح بندہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ اگر یہ باتیں آ گئیں تو سمجھو ماں باپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب بھی خدمت میں کر سکتا ہوں؟ اب ہوتے تو سامنے تو بندہ خدمت کرتا ہے، اب بھی کوئی صورت ہے؟ میں نبی فرمایا ہاں اب بھی صورت ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، ان کے تعلق والوں کی عزت کرتا رہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا رہے، یہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَى، اور اس کے بعد پھر باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ ایک تو بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے جو رشتے بنے ہیں وہ قریبی ہیں نا جی، یہ سارے قریبی رشتے، ان کو بھی اسی عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تو رشتہ داروں اور برادری والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی بہت بڑا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی، رحم یہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں، فرمایا رحم اللہ کی صفت ہے اور صلہ رحمی اسی سے نکلا ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور یہ کہتی ہے جو مجھے جوڑے اے اللہ اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ تو کسی کے ساتھ تعلق میری طرف سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں، میری طرف سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہی چاہیے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، یہ میری طرف سارے دیکھے، حضور نے جو دو انگلیاں کی اور فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو فرمایا یتیم کا خیال کرنا، والمساکین مسکینوں کا خیال کرنا، جن کے پاس لقمہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیمار ہو گئے علاج کا پیسہ کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی خدمت کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور سب لوگوں کے لیے اچھی بات، سب لوگوں کے لیے کیا بات کرنا ہے؟ بولو اچھی بات۔ ہم کہتے ہیں ذرا اور چھوڑو جی فلانا بندہ نا وہ اس قابل ہی نہیں کہ بندہ اس نال نرم گال کرے، کہتے ہیں نا اور چھوڑو جی وہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں۔ اچھا وہ بندہ بہت برا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، لیکن فرعون سے تو کم ہوگا نا جی، فرعون سے تو کم۔ اور اللہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہو نرم لہجے میں اچھے انداز سے بات کرنا، جس سے میں کہتا ہوں کہ ذرا چھوڑو جی یہ اس قابل ہی نہیں، وہ فرعون سے تو کم ہے نا، اور اللہ فرعون کے ساتھ بھی اچھے انداز میں بات کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا وہ جو کچھ ہے میں اگر اس طرح کروں پھر فرق کیا ہوا؟ وہ جیسا بھی ہے مجھے حکم یہ ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے نرم انداز سے بات کرنی ہے، حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے، کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات میں نے نہیں کرنی، میں نے اخلاق کے دائرے میں اور دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ دیکھو عبادت کا حکم تو شروع میں دیا، لیکن نماز کا حکم ان اخلاق کے بعد دیا، اچھے اخلاق کے بعد کا۔ کیوں؟ ماں باپ ناراض ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے ہیں، قریبیوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں، یتیم و مسکینوں کا حق مار رہا ہے، ہر بندے کے ساتھ پیچھے پڑا ہوا ہے، شرارتیں نہیں چھوڑتا، نماز بھی پڑھی آتا ہے، فرمایا پہلے یہ صفتیں پیدا کرو پھر نماز پڑھو، نماز بھی پڑھو لیکن یہ اچھے اخلاق بھی پہلے تیرے اندر آنے چاہیے۔ وہ ایک بڑا لطیفہ بھی ہے، ایک بندہ نماز پڑھ کے آیا، تسبیح ہاتھ میں ہے اور بیٹے کو کہتا ہے، ہل چلا رہا تھا کھیت میں کہ پتر بننا جڑانا چھک کے رکھ، بننا جانتے ہیں نا دوسرے کے کھیت کے درمیان، تو تھوڑا چھک ادھر، سبحان اللہ، ٹھکا ٹھک بھی ہو رہا ہے اور رگڑا بھی لگائی جا رہا ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ بھی کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، صرف نماز ہی نہیں، پہلے یہ کام بھی کرنے ہیں، اچھے اخلاق بھی، پھر نماز بھی قائم کر، پھر زکوٰۃ بھی ادا کر۔ یہ سارے وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے اور یہ سارے وعدے اللہ نے ہم سے بھی لیے۔ یہ دعوت تورات کی بھی تھی اور یہ دعوت قرآن بھی تھی۔ آگے اللہ کہہ تو یہودیوں کو رہے ہیں، لیکن میں اور آپ بھی گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم بھی کئی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے؟ ثم تولیتم، اے یہودیوں، بات تو یہودیوں سے ہو رہی ہے، پھر تم پھر گئے، ان وعدوں سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں تھوڑے لوگ رہے ہیں، وانتم مورزون، تم ہو ہی پھرنے والے، تمہارا تو کام ہی ہے وعدہ کر کے مکر جانا۔ آج اگر یہ صفتیں میرے اندر بھی ہیں تو مجھے بھی چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ سنیں جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربى، اور قریبیوں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم مورزون، اور تم ہو ہی